السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 52۔ گزشتہ درس میں آپ نے سونے کے متعلق اور اٹھنے کے متعلق دو باتیں آپ نے سماعت کی تھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ آج انشاءاللہ العظیم سونے کے متعلق مزید کچھ باتیں، اور جس میں عام طور پر ہم غفلت کرتے ہیں اور بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے سوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو آج کا درس بہت ہی زیادہ اہم ہے، اسے آپ سماعت کر لیں۔ کیا ہم بھی سونے میں غلطی کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر یاد رکھیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انداز سے سونے سے منع فرمایا، وہ طریقہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی چت لیٹنے کی حالت میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو اس روایت کو آپ نے سماعت کیا، اس میں جو بتایا جا رہا ہے یہ احتیاط کے لیے ہے، ورنہ شرعاً جائز ہے، مگر احتیاط اس لیے بیان کیا گیا کہ احتیاط کریں۔ چت لیٹ کر پیر پر پیر رکھ کر سونے میں نقصان کیا ہوگا؟ تو اس کا ایک نقصان بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ پیر پر پیر رکھ کر سوتا ہے تو اس میں سطر کے کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی تہبند پہن کر سو رہا ہے اور وہ پیر پر پیر رکھ کر سو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سطر کھل جائے، کوئی شخص آ رہا ہو یا کوئی سامنے کی طرف موجود ہو، تو اس سے بے احتیاطی ہوں گی۔ اور البتہ اگر کوئی ایسے کپڑا پہن کر سو رہا ہے جس میں سطر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے، لہذا ہمیں بلا چوں چرا کے اسے مانتے ہوئے ہر حال میں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے پیر پر پیر رکھ کر سونے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے ہم جو ہے اس سے بالکل احتیاط کریں، اور جب بھی سوئے تو چت لیٹنے میں، یعنی بالکل جب سیدھا جب لیٹ رہے ہو تو پیر پر پیر نہ دیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اس پر عمل کر لے گا تو انشاءاللہ العظیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر عمل کرنے کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ اب دوسری چیز، اور یہ بھی غلطی ہم اکثر و بیشتر ہم نے بہت ساروں کو دیکھا کہ کرتے ہیں، اور یہ سونے میں دوسری غلطی کیا ہے تو اس کو بھی آپ سماعت کریں۔ ترمذی شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ لیٹنے کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ آج کل بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا موقع پیش آتا ہے کہ کبھی کسی ہال کے اندر چلے جائیں یا اس طریقے سے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب لیٹتے ہیں یا سونے کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو بالکل اوندھے ہو کر لیٹتے ہیں، یعنی الٹا ہو کر لیٹنا۔ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ طریقہ ناپسند ہے اور اس طریقے سے نہیں لیٹنا چاہیے۔ ایک اور روایت اس حوالے سے ابن ماجہ کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے قدم مبارک سے مجھے ہلایا اور فرمایا یہ دوزخیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سوچے تو صحیح کہ پیٹ کے بل لیٹنے میں کئی دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ پہلا تو یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ ناپسند ہے، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو بھلا وہ انسان کرے تو اس میں کون سا اس کا فائدہ ہوگا؟ بلکہ اس طریقے سے گریز کرنا چاہیے جن کی عادت الٹا لیٹنے کی ہے، اوندھا لیٹنے کی ہے، پیٹ کے بل لیٹنے کی ہے۔ جب بھی وہ اس طریقے پر لیٹنے کا اگر ایسی عادت ہے، خیال آ جائے، وہ فوراً دل سے خیال نکال دے اور تصور لائے، ارے یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو طریقہ میرے رب کو ناپسند ہو اور اس
وہ طریقہ پر میں سوؤں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے اس سے وہ عادت بھی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری چیز کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ طریقہ یعنی اوندھا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا، حضور نے جو فرمایا جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا دنیاوی نقصان، یہ تو دو چیزیں آپ نے سماعت کر لی۔ اب دنیاوی نقصان، تو دنیاوی نقصان یہ ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے پیٹ دب جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان پیٹ کے بل لیٹے گا اور جب پیٹ دبے گا تو اس سے بد ہضمی وغیرہ اور پیٹ کے دوسرے بہت سارے امراض ہے اس کے ہونے کا خوف ہے۔ اس لیے ہمیں پیٹ کے بل لیٹنے اور سونے سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل خلاف سنت بھی ہے اور اس میں دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نقصان ہے۔ تو جب بھی لیٹے تو آپ نے سماعت کر لیا کہ پیٹ کے بل نہیں لیٹنا چاہیے۔ سفر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا لیٹنے کا، وہ کیا معمول تھا؟ مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور دستور تھا کہ جب آپ رات میں کہیں پڑاؤ کرتے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنی کلائی کھڑی کر لیتے اور سر مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کچھ آرام فرما لیتے۔ تو شمع رسالت کے پروانوں، یہ سفر میں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس طرح سونے کا فائدہ بیان کیا گیا کہ اس طرح سونے میں غفلت کی نیند نہیں آتی ہے اور سونے والا صحیح وقت پر بآسانی جو ہے بیدار ہو سکتا ہے۔ سفر میں وقت پر بیدار ہونا یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے سفر میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرماتے۔ ہم بھی سفر کرتے رہتے ہیں، تو جب بھی سفر کریں تو اس طریقے پر بھی عمل کر لیں، اور جو سونے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس سونے کے طریقے پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو دونوں طریقے آپ نے سماعت کیے ہیں۔ ایک طریقہ تو آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی لیٹے پیر پر پیر دے کر نہ لیٹے، اس میں ہم بہت ساری بے-احتیاطی ہوتی ہے اور یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو بتایا گیا اور وہ یہ کہ جب بھی لیٹیں تو سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹیں۔ چت لیٹ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اب یہ منع کیا گیا کہ الٹا اوندھا ہو کر نہیں لیٹنا چاہیے، پیٹ کے بل، جو کہ آپ نے سماعت کیا کہ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب جب بھی لیٹنا ہو یا سونا ہو تو سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر ہو، اٹھیں تب بھی اللہ کا ذکر ہو۔ اور کتنا اچھا طریقہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ایک تو ایک طریقے پر عمل کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، دوسرا یہ کہ جب بھی لیٹیں سونے کا ارادہ ہو تو دعا پڑھ کر سوئیں، جب بھی بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی فوراً دعا پڑھ لیں۔ اور وہ دعا کیا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس دعا کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اگر آپ 2-3 مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، بڑی مختصر سی دعا ہے اور وہ دعا یاد بھی ہو جائیں گی۔ اس دعا کو بھی آپ پڑھیں اور دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں انشاءاللہ ترجمہ بھی بتایا جائے گا تاکہ جب بھی ہم سوئیں تو سونے کے وقت اس دعا کو پڑھ لیں گے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ترجمے سے ہی سماعت کر لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ اس دعا کو پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، اور جب بھی بیدار ہوں گے تو اس دعا کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ العظیم، اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بتایا گیا ہے آپ ضرور از ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی اور دینی دونوں فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ آپ سنی دعوت اسلامی کے ذریعے اور SDI چینل کے ذریعے برکات سنت رسول کا یہ پروگرام ہے، ضرور از ضرور آپ اسے دیکھیں، شیئر کریں تاکہ آپ بھی عمل کریں اور دیکھ کر دوسرے بھی عمل کریں گے، اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔